اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وہ دن ہوگا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا. اے ہمارے رب ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت فرما. خبره کوم چې ډیر شرمېږه ژوند نه خو چونکې دا دواړه موږ خپل یقین دي دواړه سیدونه مو خپل دي رشته دارون مو دي موږ دا کوشش وکړو چې دې په میانځ کې جوړ وشي که نه مناظرینو نه علاوه بل چاته د غږېدو اجازات نشته یوه طرف نه هم بل طرف نه هم صرف مناظرین به په خپله کې سره غږېږي. یوه طرف له به موږ ته دا ثابت کړي د موږ چې موږ لمونځ کوو د قرآن او د حدیث نه چې دا صحیح ده، بل طرف نه به خپل قرآن و دی حدیث نه ثابتوي چې دا صحیح ده، بل چاته پکې د غږېدو اجازات نشته. او که بیا څوک خامخا غږېږي بیا د هغه وایي چې زه مناظره کوم بیا د هغه هغو سره خپله نومه ولیکي هغه د مناظرې کې شامل شي. نور او موږ استاد د بري مېلمانه راغلي چې دا موږ نه خفه نه شي او شا په شوشتا په طریقې باندې دا مناظره وشي او موږ ته هم یوه طرف ته یوه لیار صفا شي نو دا به ډېره بهتره وي. نو ډېره مهرباني ډېره شکریه. علی رسوله الکریم. زمانوم عبدالستار مروت دی او په پېښور کې دارالقرآن مکمنډۍ کې خادم الحدیث یم الحمدلله. خبره داسې ده چې زمونږ څلور اصول دي. اول عمر مونږ دا کتابونو کې ویلي چې مونږ کومه مسله هم ثابتوو اول بیا قرآن نه ثابتوو. که قرآن مجید فرقان حمید کې مونږ ته دلیل ملاو نشو بیا حدیث نه ثابتوو سنت نه، او که سنتو کې هم مونږ ته دلیل ملاو نشو بیا اجماع امت نه ثابتوو، او که چېرته دې نه هم ثابت نشو بیا قیاس نه ثابتوو. زمون څلور اصول دي او د دې ملګرو دو اصول دي. اهل حدیث کې دو اصول بس بار بار تاسو په پنجاب کې لیدلی دوی به قرآن او حدیث نه ثابتوي. دی وایي چې ټول موز قرآن او حدیث کې موجود دی سره د ټولو احکامو کدی د پر شرایط دي که ارکام دي که فرایض دي که واجبات چې څونه دي سره د ټولو احکامو ټول موز په قرآن او حدیث کې شته او موږ ورته وایو چې نشته او که چېرته یې ثابت یې که اوس راته دې کې اجماع او د قیاس ته به مجبورا ځې او په دې باندې کنوی بیا دوی ثابتې نو مونږ بیا څلور اصولونه ثابتوو او دوی بیا صرف دو اصولونه ثابتې. خبرې باندې ځان پوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانوم ضیاء الرحمن سعید دے زه جامعہ تعلیم القرآن و سنت گنج کے طالب الحدیث مولوی صاحب اردو کی خبر کو میں انشاءاللہ پوئی گی نا. مولوی صاحب نے اپنا دعویٰ یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے چار اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ خادم الحدیث ہیں نمک منڈی میں،
کہ یہ بتائیں کہ یہ مجتہد ہیں کہ مقلد ہیں. اگر تو مقلد ہیں تو تمام مقلدین نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ مقلد کا صرف ایک اصول ہے، وہ صرف اور صرف تقلید. جس طرح کہ اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی، یہ کہتے ہیں، میں نے کتابیں پڑھائی ہیں، میں عبارت پڑھتا ہوں، ان کے ذہن میں آئے گی یا کہاں سے پڑھ رہا ہوں. اما المقلد، ان کی کتاب ہے، ان کی عبارت ہے. اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فکل ما ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فہو واقع عندی. مقلد کا اصول یہ ہے کہ یہ بات میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے امام نے کہہ دیا ہے. رشید احمد گنگوئی جو ہیں، ان کے مولانا رشید احمد صاحب کراچی والے مفتی، انہوں نے اپنی ارشاد القاری کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 437 ہے، کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف اور صرف اس کے امام کا قول حجت ہے. یہ جو 4 دلیلیں ہیں یہ مقلد کی نہیں ہیں، یہ مجتہد کی ہیں. اگر تو آپ مجتہد ہیں تو آپ مقلد نہیں ہیں، اگر آپ مقلد ہیں تو آپ مجتہد نہیں ہیں. صاف بات ہے نا جی، سیدھی بات ہے. یا اپنے آپ کو مقلد کہو یا اپنے آپ کو مجتہد کہو. نمبر 1، ان کی کتابیں ان کی تردید کرتی ہیں. کم از کم آج لوگوں کے سامنے وہ مذہب بیان کریں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ دوسری بات، ہر فریق کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات اٹھ کے کرے. ان کو یہ حق حاصل تھا اپنا دعویٰ پیش کرتے، لیکن انہوں نے مجازفہ کیا ہے، زیادتی کی ہے. اپنا دعویٰ پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے میرا دعویٰ بھی پیش کیا ہے، اور تعویل القول بما لا یرضی قائلہ کا مصداق ٹھہرے ہیں. یہ بالکل غلط بات کی ہے، نہ سمجھنے والی بات کی ہے. کہتے ہیں میں نے کتابیں پڑھائی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، اصول الشاشی ابتدائی کتاب ہے آپ کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ مجتہد کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. وہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ہمارے اصول تو شرائع من قبلنا، استصلاح اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، یہ 8-9 چیزیں بنتی ہیں. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ان 4 میں داخل ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم 8 کو مانتے ہو، زبان سے 4 کا اطلاق کرتے ہو اور کہتے ہو 4 میں داخل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کا عقیدہ بہت پیارا ہے، صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی بات کو اور ایک اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن اور حدیث کو. مطلب کیا؟ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آ جائے ہم اس کو مانتے ہیں. یہی مطلب ہے نا جی. ابھی میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب، آپ ماشاءاللہ نمک منڈی کے استاد ہیں، ہم اجماع کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ قرآن میں آ گیا ہے. جو چیز قرآن میں آئے ہم مانتے ہیں نا. ہم اجماع کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ قرآن میں آ گیا. ہم بات پہ کاٹیں، میں آپ کی بات پوری سنیں، آپ کی بات پوری سنیں. ہم قیاس کو کیوں؟ دیکھیں یہ خادم الحدیث ہیں، میری بات نہیں سن رہے. یہ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا آپ 2 گھنٹے ہم نے نہیں روکا. میں جو بات کر رہا تھا چپتا ہوں دلے یہ کی طرح، اور یہ طالب الحدیث ہے. میں نے جو بات کی، میں نے فنون کا طالب علم ہوں، گنج والے میں ہمارا بھی تعلیم بول رہا ہے، ہمارا بھی طالب علم بول رہا ہے. میری بات تو صبر نہیں ہے. دیکھو میں نے ان کی بات پوری تسلی سے سنی ہے، ان کی بات کا جواب سننا میرا انہوں نے کہا کہ دونوں انہوں نے ایک بات کی، میں نے اس کا جواب دینا تھا. جواب یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو الزام لگانا آسان ہے. سنیں جی سنیں، آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کسی پر الزام لگانا آسان ہے. سنو بھی سنو، بات سنو، آخری بات سنو. کسی پر الزام لگانا، سنو بھائی بات سنو، کسی پر الزام لگانا آسان ہے. سنو، کسی پر الزام لگانا آسان ہے. ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے یہ چور ہے، میں ایک لفظ میں کہتا ہوں یہ مولوی چور ہے.
لیکن اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے گھنٹہ لگے گا نا. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتا, میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. آپ صبر کریں, بات سنیں, جواب ہے تو جواب دیں. آپ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں, آپ اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو میں بچوں میں خام خواہ کروں گا. تو سنو, بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آ جائے ہم اس کو مانتے ہیں. قیاس قرآن میں ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. حدیث اجماع یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے, اس لیے ہم مانتے ہیں. یہ بالکل غلط بیانی ہے. میرا دعویٰ میں خود پیش کروں گا, اپنا دعویٰ یہ مولوی صاحب خود پیش کریں. آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ میرا دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ میرا دعویٰ پیش کرو گے, آپ کا دعویٰ میں پیش کروں گا, پھر مشکل پڑے گی, ثابت نہ کر سکو گے. یہ بتائیں جی بندہ بدل گیا. نہیں, میں تو ویسے بات مولوی صاحب, طالب علم مولوی صاحب دایدو جی تو سے لکه خپل دعوا پیش کوو, دوی ولا دعوا بنه بس یو میں ٹھیک ولا ان کی بات اردو میں تو کوئی دوی په خپل دا پښتو په پښتو کې کوي دا پر پښتانه نه لا بیا بتا سو پختون ور پنجابی مولوی صاحب کھڑا, یہ پنجابی ہے, اس کو چپ ہو جا, چپ ہو جا. پښتو کې وای داخله اس کو کھڑا کرو نا. مکتبہ قاسمیہ والا جواب تو دیا نہیں ابھی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. تو نے ایسا سوال کر لیتے ابھی کر لوں, ابھی کروں. ہمیں پتہ ہے آپ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں ملے گا, انشاءاللہ آج نہیں ملے گا. انشاءاللہ بیٹھ جائے پٹانوں کے پنجے رہے ہیں انشاءاللہ. مولوی صاحب دے ابھی معاف کیوں میرا ہمارے بھائی ہے نا 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 یو منٹ صبر وکړه. تلخ زبان موږ هغه کسان چې دنه مخکې مو ټوپک سره خوستي وو هغه نه خلو د کسانو خپل کې ټوپک سره خوستي وو ته جی موږ بیٹھ راکړه چیرې سره خوستي هغه نه سره خلو موږ خو بالکل دا ریکوست کوو درخواست کوو سوال کوو چې تلخ زبان زبان نرمۍ سره خبره کوم. په پیل لاس مې نه کوي بالکل نه شیخ محترم استاد موجود دی. جی مولانا صاحب یو کوم خبره زبان درازي د وکړه کوم انداز سره خبره وکړه نو کم از کم هغه مناسب نه و تاسو منه کړو. جی بالکل یې معنی کوو, بالکل یې معنی کوو. سوال هم ته کوو گجی گجی ټیم ته مقرر کړي بل صدر مقرر کوئی اگلے فیصلے دے پر هر مولوی صاحب مصطفی منظر صدر مقرر کو دوی طرف نہ طرف سے بیٹھا. ابھی ٹیم اوس مو مقرر و زدا ټیم شاهین پس دای چې خبره وکړي نه مقرر کوئی ټایم ته مقرر و جی چې دا مر ټایم 15 منټه په یو دغه 15 منټه. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ آپ سب ساتھیوں نے ہماری بھائی غیر مقلد کی گفتگو سنی. آج الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو سب سے پہلے جو راستوں میں بھی چیخ رہا تھا, دیواروں پر بھی لکھ رہا تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول, سب سے پہلے تو مولانا یا اس سے دستبردار ہو گئے. الحمدللہ یہ مان لیا کہ ہماری وہ اصول غلط ہے کہ صرف اطیع. یہ استغفر اللہ کی بات نہیں ہے. جب دینی بات ہو رہا ہے اس دوران استغفر اللہ کہنا یہ ابو جہل کا وظیفہ ہے, مسلمان کا نہیں ہے. پھر اب بات سنیں درمیان میں سنتے جائے نا, یہ بات سنیں. اب پہلے کیا کہہ رہا تھا, دیواروں پر ایک بات لکھا ہوا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. آج ہمارے سامنے آئے تو کیا کہتے ہیں, اہل حدیث کے 4 اصول. انشاءاللہ کل شیعوں کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا اہل حدیث کے 11 اصول. الحمدللہ ہم احناف اپنے اصول سے دستبرداری کا اعلان کبھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ ابھی اپنے اصول پر کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں بنیاد. اب پھر درمیان انہوں نے بات کی کہ مولانا کو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. میں بھی مولانا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جس پشاور میں تعلیم القرآن میں آپ سبق پڑھتے ہیں امین اللہ کے شاگرد ہیں آپ, اس امین اللہ نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے. میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے. اب تم عالم الغیب ہو, تمہیں کہاں سے پتہ مل گیا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا؟ اب تمہیں تو حق نہیں امام ابو حنیفہ کے نام لو. تم نے کہا امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ امام حنیفہ پر جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ مقلد کا وظیفہ کیا ہے. اب مولانا نے کوئی تصریح نہیں کی. مولانا نے یہ فرمایا ہماری ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اصول 4 ہے, قرآن ہے, احادیث ہے, اس کے بعد اجماع الامت ہے, اس کے بعد قیاس شرعی ہے. ٹھیک ہے, ہم مقلدین ہیں. اس وجہ امام مجتہد جو ہے وہ مسئلہ پہلے قرآن سے لیتے ہیں, قرآن میں نہ ملے احادیث سے لیتے, احادیث میں نہ ملے اجماع الامت سے لیتے, وہاں سے نہ ملے قیاس سے لیتے. اب مقلد وہ اس میں وہ امام کی تقلید کرتا ہے.
अब आप बात बुनियादी समझिए, अहले हदीस बात दरमियान में पहले क्या बनता है, शेख साहब जो भी बात फरमा रहे थे वो इस तहरीर के हवाले से था, शेख साहब जो पहले बात फरमा रहे थे वो इस तहरीर के हवाले से था। यहाँ जिसके वजह से, जिस भाई की वजह से बात बनी है वो खलील अहमद साहब यहाँ मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। खलील अहमद साहब मौजूद है? वो उठ जाए थोड़ा सा, अब उठ जाए। ये आपने लिखा था ना तहरीर, ये इसके साथ ताल्लुक में लिखा इसका था। ताल्लुक